الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز حاضرین مجلس، آج کا موضوع اتنت مہتوپورن ہے۔ یہ موضوع ہے ایمان ابو طالب اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ مہان ہستی ہیں جنہوں نے اپنے بھتیجے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کر اپنی وفات تک ایسی حمایت کی جس کی مثال اتہاس میں بہت کم ملتی ہے۔ جب پوری قوم قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہی تھی، ابو طالب ایک مضبوط پہاڑ کی طرح آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا اور والدہ کا وصال بچپن میں ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کی پرورش کی۔ جب ان کا وصال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب علیہ السلام کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کریں۔ حضرت ابو طالب نے اس امانت کو پوری وفاداری کے ساتھ نبھایا۔ مسلمانوں اور علماء کے بیچ صدیوں سے یہ مسئلہ چرچا کا وشے رہا ہے کہ حضرت ابو طالب مومن تھے یا نہیں۔ اہل سنت کے بڑے اماموں میں اس بارے میں وبھن رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ علماء نے انہیں ایمان سے محروم مانا، جبکہ کچھ بزرگوں اور محققین نے ان کے ایمان کے پچھ میں دلیلیں پیش کیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس وشے پر وستار سے چرچا کی ہے۔ انہوں نے اپنی پرسد تصنیف شرح المطالب فی مباحث ابو طالب میں حضرت ابو طالب کے ایمان کے سمرتھن میں نیک دلیلیں پیش کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس شخص نے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، ہر مشکل سمے میں آپ کا ساتھ دیا، اپنے پریوار اور قبیلے کی ناراضگی کو سہا، اسے بنا ٹھوس اور قطعی دلیل کے کافر کہنا اچت نہیں ہے۔ انہوں نے ابو طالب کے اشعار اور ان کے قصوں کو بھی پیش کیا جن میں توحید اور نبوت کی تصدیق کے سنکیت ملتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے مشہور اشعار میں ملتا ہے وَلَقَدْ عَلَمْتَ بِأَنَّ دِینَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَیرِ أَدْیَانِ الْبَرِیَّةِ دِینًا، ارتھات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ محمد کا دین ساری مانوتا کے دینوں میں سب سے اتم دین ہے۔ اعلیٰ حضرت اور ان کے سمرتھک علماء کہتے ہیں کہ اس کلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر یقین کا پتہ چلتا ہے۔ محترم حاضرین، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی وقت کے ایمان یا کفر کا انتم فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ادب اور احتیاط کے ساتھ بات کریں، خاص طور پر ان ہستیوں کے بارے میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور حمایت میں اپنی زندگی گزار دی۔ اعلیٰ حضرت کا انداز ہمیشہ ادب کا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت بزرگان دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگاروں کا ذکر عزت اور احترام سے کیا جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایمان ابو طالب کے مسئلے میں اپنی تحقیق پیش کی اور ان کے حق میں دلیلیں جمع کی۔ آج کے دور میں ہمیں اس بحث کو جھگڑے اور تفرقے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی کیسی وفاداری اور محبت کے ساتھ مدد کی۔ انہوں نے آرتھک کٹھنائیاں جھیلی، سماجک بہشکار سہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے حوالے نہیں کیا۔ شیب ابی طالب کا واقعہ اتہاس میں مشہور ہے۔ 3 برسوں تک مسلمانوں اور بنی ہاشم کا سماجک اور آرتھک بائیکاٹ کیا گیا۔ اس کٹھن دور میں ابو طالب حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکشا کا وشیش پربند کرتے تھے۔ کبھی آپ کا بستر بدل دیتے، کبھی اپنے بیٹوں کو اپنی جگہ سلا دیتے تاکہ کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ کیا یہ محبت اور وفاداری سادھارن بات ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہی کارن ہے کہ اتہاس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے
संरक्षकों में गिनता है। मेरे अजीज दोस्तों, हमारा मकसद यह नहीं कि हम किसी पर फैसला सुनाएं, बल्कि यह है कि हम बुजुर्गों का एहतराम करना सीखें। अगर आला हजरत ने ईमान अबू तालिब के पक्ष में दलीलें दी हैं तो यह उनकी इल्मी तहकीक है। हमें अदब के साथ उनका अध्ययन करना चाहिए और दूसरों की राय का भी सम्मान करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए, अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए, सहाबा और बुजुर्गान दीन का अदब नसीब फरमाए और हमें इल्म के साथ अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही सय्यदना मुहम्मद व आलिही व असहाबिही अजमईन।